بسم اللہ الرحمن الرحیم جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فكذبوه فعقروها انہوں نے جھٹلا دیا اور اس کی عقرا ایک نے کاٹا، عقرو سب نے کاٹا، جمع کا لفظ، مارنے والا ایک ہے لیکن اللہ کہہ رہے ہیں سب نے مل کے مارا ہے حضرت صالح کی اٹھڑی۔ یہاں پر بھی جو امام حسین کے ساتھ تھے وہ مجرم نہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو دیکھ رہے تھے کہ جا رہے نواسہ رسول اور کہہ رہے کہ میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں، تمہارے باپ کا کیا ہوا کوئی وعدہ ٹوٹ رہا ہو تو تمہیں آگ لگ جاتی ہے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ رہا ہے تمہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، تم گھروں میں بیٹھے ہو، دین خراب کیا جا رہا ہے، تم گھروں میں بیٹھے ہو، میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن وہ ساروں نے اپنے اپنے فلسفے نکالے ہوئے تھے اور بالآخر امام حسین شہید ہو گئے، اور جب شہید ہو گئے تو یہ آیات بالکل 100% اس پر فٹ آتی ہے، اگرچہ ان کے نیچے کوئی ایک حدیث بھی نہ ہو امام حسین کے بارے میں، تب بھی آیات قرآن خود بخود اپنا ٹارگٹ ڈھونڈ لیتی ہیں کہ کس زمانے میں ان آیات کا ٹارگٹ کون سا ہے، اس زمانے کا فرعون کون ہے، اس زمانے کا نمرود کون ہے، اس زمانے کا یہ لشکر، ہر زمانے میں یہ گروپس موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ قرآن کو کیوں اللہ نور کہتا ہے کہ جو اس نور سے استفادہ کرتا ہے اس کو پھر نظر آتا ہے کون سا گروپ کون سا والا، جتنا بھی اس نے اپنے اوپر میک اپ کر لیا ہو، اللہ جس کو نور عطا کرتا ہے وہ میک اپ کے اندر سے دیکھ لیتا ہے کہ چہرہ کون سا چہرہ ہے، جتنا بھی اچھا بن کے کوئی آ جائے، حق و باطل کا فرق مومن پہچان لیتا ہے۔ روایات میں المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی کیا مطلب، آنکھیں ویسی ہوتی ہیں لیکن اس کی بصیرت اتنی تیز ہوتی ہے، اتنی باریک سے باریک چیزوں کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے اور پرکھ لیتا ہے۔ تو بہرحال جب عذاب آیا تو وہ بھی گئے، بندر بن گئے اور پھر ہلاک ہو گئے، اور جو نہیں روکتے تھے ان پر بھی عذاب آیا اور یہ بھی بندر بن گئے، ایک گروپ بچ گیا جو امر بالمعروف کرنے والوں کا گروپ تھا۔ آج جو ہماری کرپشن سے بھرا ہوا معاشرہ ہے، شیعہ بھی کرپٹ اور سنی بھی کرپٹ، معذرت خوش کرنے والی باتیں نہیں کرتا ہوں اس لیے قرآن میں ہے ہی نہیں خوش کرنے والی باتیں، قرآن میں خوش کرنے والی باتیں ہیں جو توبہ کرے اور اصلاح کرے اور اللہ کے جھک جائے، باقی تھپے لگانے سے میں شیعہ ہوں میں سنی ہوں اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے قرآن میں۔ اللہ کہتا ہے کوئی نام رکھنے سے جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں وہ جائے گا جو خدا کا اطاعت گزار ہے۔ اہل بیت اطہار کی حدیثیں اٹھا کے پڑھ لیں، اصول کافی اٹھا کے دیکھیں، امام نے فرمایا جو خدا کا نافرمان دیکھو جان لو ہمارا دشمن ہے، جو خدا کا اطاعت گزار دیکھو جان لو ہمارا دوست ہے۔ فارمولہ بتا دیں، ان کا فارمولہ مانے، باقیوں کا فارمولہ کیوں مانتے ہیں؟ ان کا فارمولہ مانے جو عین قرآن، جو قرآن نے بات کی وہی بات انہوں نے بھی کی ہوئی ہے۔ چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور تقوی رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ آیت نمبر 67 سے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تمہیں امر کر رہا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ ایک بندہ قتل ہو گیا تھا اور قاتل نے اپنے مخالف قبیلے کے علاقے میں جا کے اس کی لاش پھینک دی، اب مسئلہ بن گیا کس نے قتل کیا، کنفیوژن ہو گئی، حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہا یا موسیٰ آپ یہ مسئلہ میں حل کر دیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا ان سے کہو گائے ذبح کرو۔ اب قوم جب کرپٹ ہو، نبی کا احترام نہ کرتی ہو، ہر بات میں کیڑے نکالتی ہو، ایمان نہیں، جس کا ایمان ہو تو کیا، کل ہم نے ایک دو دن پہلے بات کی تھی کہ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، ایسا ہی کرنا، اور جو کرپٹ ہیں وہ کہتے ہیں بھلا یہ کیا ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا تو فلان کیا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا، موسیٰ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں موسیٰ، آپ کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی، اتتخذنا ہزوا، ہم نے آپ سے گندم مانگی آپ ہمیں چنے جواب میں دے رہے ہو، ہم نے کہا بندہ قتل ہو گیا آپ گائے ذبح کرنے کی بات کو کوئی لنک ہے اس بات میں، تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔
قال حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں، مذاق کر سنجیدہ معاملوں میں مذاق کی باتیں کر کے یہ تو جاہل کرتے ہیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں۔ کہنے لگے اپنے رب سے، اچھا کہتے ہیں مذاق نہیں کر رہے تھے، ہم سمجھے آپ پتہ نہیں آپ شاید سیریس نہیں، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی کہ اپنے لفظوں میں کہہ رہے ہیں، آپ سیریس ہیں، گائے ذبح کرنی ہے ہم نے، اچھا ٹھیک ہے تو آپ بتائیں گائے کون سی ہے؟ کہا گائے ذبح، یہ اللہ سزا دیتا ہے، کہا گائے ذبح کر دو، کوئی سی پکڑ کر دو ذبح۔ جب اللہ نے ایک چیز میں کوئی قید شرط نہیں رکھی تو تم بھی آسانی، جو لوگ زیادہ کیڑے نکالتے ہیں وہ دین کو خود مشکل بنا لیتے ہیں پھر۔ کیا فرمایا کہ ہاں کہنے لگے، یہ قوم حضرت موسیٰ سے کہنے لگی اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجئے کہ ہمیں ذرا ایکسپلین کرے، واضح طور پہ بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر کی بلکہ درمیانی عمر کی ہو، پس جس چیز کا امر کیا جا رہا ہے وہ اب کرو۔ لیکن یہ کرنے والی قوم تھوڑی ہے، بہانوں کی ایکسپرٹ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔